آئیں اور تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں. سعد احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے بولنے نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کرو حق یوں ادا کرو کٹ جائے گر زبان تو کٹ جائے گر زبان تو نظر بولنے لگے بولنے یا نبی یا نبی یا نبی جب نعت مصطفیٰ کا اثر وسلم پر کہ جن کی کوششوں اور محنتوں سے ہمیں ایمان کی دولت میسر آئی. اس کے بعد ہمارے آج کے اس پروگرام میں کچھ آپ کی دلچسپی کے لیے بھی اور بچوں سے متعلق کیونکہ ہم سب جمع ہیں اس لیے ایک چھوٹا سا خاکہ بھی رکھا ہے اور ساتھی کے مشہور و معروف قلمکار حماد ظہیر اور ان کے ساتھی یہ پیش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. جن کے نام سے مشہور ہونے والے حماد ظہیر آج آپ کے سامنے کیا خاکہ پیش کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. دادا جان یہ جھکی جھکی سی نگاہیں, یہ بجھی بجھی سی ادائیں, بھائی خیریت تو ہے؟ آج میرا اردو کا پیپر تھا. اردو تو ہمارا پسندیدہ مضمون تھا. اس وجہ کے بعد تو تمہیں بہت خوش ہونا چاہیے. پچھلے زمانے میں ہوتی ہوگی اردو مزیدار, اب تو بہت مشکل ہوتی ہے, پاس کرنا ہی دشوار ہوتا ہے. ارے بھائی ایسا کیا آ گیا اردو میں؟ وہ والا مضمون آ گیا جو میں نے یاد ہی نہیں کیا تھا. ہاں مضمون بھی بھلا یاد کیا جاتا ہے؟ اس کے تو صرف نکات ہونے چاہیے ذہن میں. آئیڈیا تھا کچھ ہونا نکات. ارے نہیں بھائی. اچھا یہ بتاؤ کہ موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا میری بہترین دوست کتاب. کتاب یہ تو انتہائی آسان اور مشہور موضوع ہے. میں نے جو مضامین یاد کیے تھے ان میں ایک تھا میری بہترین دوست. میں نے اتنا اچھا یاد کیا تھا, بنٹی میری دوست ہے, وہ میری کلاس میں پڑھتی ہے. بس بھائی یہ بتاؤ کہ جو مضمون آیا تھا اس میں لکھا کیا؟ یہی سب کچھ میں نے لکھ دیا, بس اس میں بنٹی کی جگہ کتاب لکھ دیا. توبہ توبہ توبہ. اب ہم تمہیں مضمون یاد کرائیں گے, نہیں ہے کوئی رفیق کتاب سے بڑھ کر. یہ مضمون تو میں نے پچھلے امتحانوں میں یاد کیا تھا. یاد کیا تھا؟ ارے بابا تو یہی تو لکھ کر آنا تھا تم کو. اس پہ تھوڑی مضمون لکھنا تھا, مضمون تو میری بہترین دوست پہ لکھنا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا نئے زمانے کے بچوں کو. دادا جان میں جاؤں؟ ہاں جاؤ, چلو دیکھتے ہیں یہ حضرت کیا کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی تمہارا آخری پرچہ کیسا ہوا؟ جیسا بھی ہوا دادا, آپ نے تو کہا تھا کہ امتحانوں کے بعد 50 روپے دیں گے. 50 روپے؟ یہ بتاؤ 50 روپے کا تم کرو گے کیا؟ میں گیمز کی 2 CD خریدوں گا. گیمز کی سیڈیاں خریدتے رہنا. ارے میاں کبھی کسی ادبی شاپ پہ بھی پیسہ خرچ کر لیا کرو. ادبی شاپ کیا مطلب؟ ارے بھائی اس کا مطلب کوئی کتاب, کوئی اچھا رسالہ وغیرہ. اچھا دادا, ابھی امتحانوں سے پہلے میں نے ایک نیا ناول پڑھا تو ہے. تم نے اور نیا ناول پڑھا ہے؟ کون سا بھائی؟
ہیری پوٹر. اوفو میاں اپنی مادری زبان کو بھی کبھی پوچھ لیا کرو. کیا؟ نہ اردو ہے زبان اس کی، نہ انگلش ہے زبان اس کی، زبان مادری کچھ بھی نہیں، گونگی ہے ماں اس کی بیچارہ. اچھا چھوڑو اسے، مجھے وہ ناول دے جانا، بڑے دن ہو گئے میں نے کوئی ناول نہیں پڑھا. میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا. ہیں مجھے نہیں دے سکتے؟ ایسا کیا ہے بھائی، ہم تمہارے بڑے ہیں، دادا ہیں، کیوں نہیں دے سکتے ہمیں؟ وہ تو کمپیوٹر پر ہے، میں نے ای بک ڈاؤن لوڈ کی تھی. اوفو توبہ توبہ بھائی. اچھا ایک شرط تو تمہیں ملیں گے پیسے، میں تمہیں کتاب تم سے نہیں لیتا، لیکن اب تمہیں جو میں پیسے دے رہا ہوں اس میں تم CD کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ضرور خریدو گے. دادا کتابیں تو بہت مہنگی ہوتی ہیں اور یہ ہے بھی نہیں کتابوں کا زمانہ. بھائی کتابوں کا زمانہ نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کتابیں خریدو. کتابیں پڑھو گے نہیں، خریدو گے نہیں تو ایک روایت کھو بیٹھو گے، ایک دور گنوا بیٹھو گے. بات تو تم تک پہنچ جائے گی مگر جذبات احساسات نہیں پہنچ پائیں گے. کتاب ہاتھ میں تھامنے کا جو فلسفہ ہے وہ کبھی کمپیوٹر پہ پڑھنے سے، کبھی ڈاؤن لوڈ کرنے سے اور کبھی ویب سائٹ پہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا بھائی تم تو جان نہیں چھوڑے بغیر پیسوں کے. لے لو مگر اس میں چلو کوئی کتاب نہیں آئے گی تو کوئی رسالہ ضرور خرید لینا، ٹھیک ہے؟ ارے ہاں ایک کیا دو ساتھی آ جائیں گے، ایک میں زین کو دے دوں گا. یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کو کچھ عقل تو آئی. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیوان راہ حق میں جو ہو تم مالدار. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیوان راہ حق میں جو ہو تم مالدار. ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لے آئے غرض مال رسول امی کے پاس، ارشاد کی ہے دستے نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. پوچھا حضور سرور عالم نے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار. بولے کی عرض استعمال ہے فرزند و زن کہا، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. کی عرض استعمال ہے فرزند و زن کہا، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق میرے سامنے اس وقت ڈاکٹر افتخار کھوکر صاحب تشریف لے آئے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر افتخار کھوکر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ شعبہ بچوں کا ادب دعویٰ اکیڈمی کے انچارج ہیں اور اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے محترم استاد ماہنامہ آنکھ مچولی کے سابق مدیر، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ شنگاری، جناب ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب، سابق چیئرمین شعبہ ابلاغ عامہ جامعہ کراچی. جناب ڈاکٹر طاہر مسعود. میں نے اپنے خیالات کچھ قلم بند کر لیے ہیں تاکہ کم وقت میں جامع بات کہی جا سکے. رسالہ ساتھی ہر ماہ پابندی سے مجھے بذریعہ ڈاک ملتا ہے. اسے کھولتا ہوں تو نگاہوں کے سامنے ایک دبستان کھل جاتا ہے. بچپن کی یادیں امنڈ امنڈ کر ذہن کو سیراب کرنے لگتی ہیں. غنچہ، پھول، بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت اور نہ جانے کتنے رسالے جنہیں ہم انتہائی ذوق و شوق سے پڑھا کرتے تھے،
ان میں نیک دل شہزادے اور خوفناک جادوگر کی کہانیاں ہوتی تھیں اور بہت سی سبق آموز کہانیاں اور دلکش نظمیں۔ مطالعے کا شوق انہی رسالوں سے پیدا ہوا۔ آج کے بچے کمپیوٹر سے کھیلتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ رسالے پڑھنے کا رجحان بچوں میں دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ معاشرتی زوال کی علامت ہے۔ کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن بینائی کو متاثر نہیں کرتے، تخیل کی اڑان کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کیا بچے اور کیا بڑے، کمپیوٹر کا شوق ہوگا تو فرصت کے سارے اوقات اسی کی نظر کر دیں گے۔ موبائل فون کا بخار چڑھے گا تو کانوں سے جدا ہونے کا نام نہ لے گا۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیں گے تو کیا مجال ہے جو کتاب یا رسالے کو ہاتھ لگا لیں۔ یہ روگ معاشرے کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، ذوق کو زوال اور شوق کو انحطاط ہے۔ ایسے میں ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو ساتھی جیسا رسالہ نکالنے میں تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، داد و تحسین کے مستحق ہیں۔ بچوں کی ادب سے بے توجہی برتنے کا صرف ایک مطلب ہے، اپنے معاشرے کے مستقبل کو نظر انداز کرنا۔ ہم عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ بچے ہمارا آنے والا کل ہیں، لیکن ہمارے اس کل کی طرف سے ہمارے ادیبوں نے غفلت برتی۔ اس سے جو خلا پیدا ہوا اسے ان نوجوان ادیبوں نے پر کیا جن کی گرفت ابھی قلم پر پورے طور پر مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی ہماری ستائش کے مستحق ہیں کہ وہ کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے عہد میں سانس لینے کے باوجود قلم و کرتاس سے اپنے رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے ان سے کیا گلہ ہوگا؟ شکوہ تو مجھے عبداللہ حسین، انتظار حسین، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد اور اس درجے کے دوسرے ادیبوں سے ہے جنہوں نے اس قرض کو نہیں چکایا جو بچوں کی طرف سے اوپر تھا۔ میں نے خود کم و بیش 8 برس تک بچوں کے مقبول رسالے آنکھ مچولی کی ادارت کی ہے۔ اس دوران میں نے ملک کے تمام بڑے لکھنے والوں کو خطوط لکھے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ لکھیں۔ ان کی تحریروں کا معاوضہ ادا کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن اکا دکا ادیبوں کے علاوہ کسی طرف سے بھی مثبت اور حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ ایسا کیوں ہے؟ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ بچوں کے لیے لکھنے سے ادیب کی ادبی قد و قامت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور سبب ہو، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ بڑے ادیبوں سے کسی تحقیق میں یہ سوال ضرور پوچھا جائے کہ وہ بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھتے۔ میں ساتھی کے ساتھ ساتھ دعویٰ اکیڈمی کی تعریف کرنا نہیں بھولوں گا، جس نے نوجوان لکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہ صرف جمع کیا بلکہ ان کی تربیت اور حوصلہ افزائی کے لیے گزشتہ 2 دہائیوں سے مصروف ہے۔ ساتھی کے پرانے رسالے اور آج کے شماروں کا موازنہ کیجئے تو یہ فرق واضح ہو جائے گا۔ اب تو اس کا اثر ورق اور اسکیچز بھی بہت عمدہ اور پختہ ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جو یہ کہا کہ میں ساتھی کے لیے گاہے گاہے لکھتا رہتا ہوں تو غلط کہا۔ سچ یہ ہے کہ ساتھی کے مدیر نجیب احمد حنفی نے ہمیشہ میرے پیچھے پڑ کر مجھ سے تحریریں لکھوائی ہیں۔ میں طبعاً ایک سست لکھنے والا ہوں، جب تک کوئی خارجی دباؤ نہ ہو میں مشکل ہی سے لکھتا ہوں۔ جب بھی ساتھی یا کوئی خاص شمارہ آنے والا ہوتا ہے، نجیب احمد حنفی کا فون آ جاتا ہے، آپ کی تحریر چاہیے، وہ فرمائش کرتے ہیں۔ کب تک؟ میں پوچھتا ہوں۔ بس 2-1 ہفتے میں۔ بہت بہتر، میں کوشش کروں گا، میں وعدہ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میری طبیعت پہ ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی تحریر مکمل ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک 2 ہفتے بعد نجیب صاحب کا فون پھر آ جاتا ہے، آپ کی تحریر۔ ان کے مطالبے پہ میں شرمندہ ہوتا ہوں اور مزید مہلت طلب کرتا ہوں۔ غرض یہ کہ وہ میرا پیچھا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک میں ان کی فرمائش پہ کچھ لکھ نہ دوں۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ پر یہ واضح کر سکوں کہ ساتھی کے مدیر اپنے رسالے کو بہتر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک اچھی تحریر روشنی کی طرح ہوتی ہے جس سے ماحول کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، لہذا روشنی پھیلانے والوں کو سراہنا بھی نیک کام ہے۔ میں آج کی تقریب کے انعقاد پر ساتھی کے مدیر اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ اتفاق یہ ہے کہ اس وقت میں ہی ساتھی کا مدیر تھا اور ایک صاحب نے میری کرسی پر قبضہ کر لیا تھا۔ آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک دن کے مدیر حسیب عالم سے۔ حسیب عالم، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیلات بتاؤں کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دن جو ہمارے بزم ساتھی کے ممبران ہیں ان میں سے کسی کو ساتھی کا مدیر بنائیں گے۔ تو ہم نے بہت سارے ممبران کو دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حسیب عالم ایک دن کے لیے ساتھی کے مدیر بنیں گے، اور ان کا اعتماد اور ان کا جو ایڈیٹنگ کا انداز اور جو گرفت وہاں پر نظر آئی تھی اسے دیکھ کر تو ہماری کرسی پہلے ہی ہل گئی تھی۔ بہرحال یہ کہ ہم اب بات کرتے ہیں حسیب عالم سے کہ اس وقت ان کا کیا تجربہ تھا اور انہوں نے کیسا محسوس کیا تھا۔ تو جو بات ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مختلف لوگ ان کے بعد مختلف لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے پاس اشتہارات لینا چاہتے ہیں یا ہم تحریریں، تو انہوں نے جو ان کو فیس کیا
یہ کیا انہیں پہلے سے معلوم تھی یہ چیزیں ہیں، انہوں نے کس طرح سے کیا، وہ اپنا ایکسپیرینس ہمیں بتائیں گے. حسیب عالم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سیٹ پہ قبضہ، تو اسی طرح انہوں نے میرے مدیر بننے کے بعد وہ جو چند گھنٹے میں نے یادگار لمحے زندگی کے گزارے تھے، تو اس کے بعد جب اسی چیز کا ذکر انہوں نے سالنامے میں کیا تو مجھے خود پڑھ کے ایسا لگا کہ اتنے زبردست انداز میں کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ کچھ چیزیں نئی نئی ہیں اور بہت بہترین لگا. اور جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ تحریریں تیسری کلاس سے میں ساتھی رسالہ پڑھتا آ رہا ہوں، تو تحریریں بھیجا کرتا تھا. تو اس ٹائم ایک ذہن میں سوال ہوتا تھا کہ یہ تحریریں کیوں نہیں چھپتی ہیں، میں بن جاؤں مدیر تو میں جو ہے اپنی ساری تحریریں چھاپوں. تو جب اس کے بعد میرے کو مطلب مجھے بتایا گیا، فون آیا کہ بھائی آپ کو ساتھی رسالے کا ایک دن کا مدیر بنا ہے، پہلے تو کافی حیرانی ہوئی. سارے بھائی وغیرہ جتنے بھی تھے انہوں نے کہا بھائی کہیں دوائی لینا تو نہیں بھول گیا. جب انہیں بتایا کہ آپ کو مدیر بنا رہے ہیں، میں نے کہا کہ بنا رہے ہیں بالکل. پھر دوسری ٹیم کے ساتھ میں دفتر میں موجود تھا، وہاں پہ جب میں نے کام کیا دیکھا تب مجھے سمجھ آئی کتنی تحریر ہوتی ہیں. پھر لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، پھر جو فون آتے ہیں انہیں اٹینڈ کرنا، ان تمام چیزوں کو جب دیکھا تو میں نے کہا اس میں تو مدیر کے لیے اور ادارت والوں کے لیے تو ساری تحریر پڑھنا اتنی مشکل ہوتی ہوں گی. تو ان میں جو قابل اشاعت تحریر تھیں ان کو نکالنا، ایڈیٹنگ کرنا، یہ سارے کام ایسے لگے کہ پھر مجھے معلوم ہو گیا، اس سوال کا جواب مل گیا کہ واقعی ہماری تحریر کیوں نہیں چھپتی ہیں. اور یہ ذہن سے خیال نکل گیا، اور میں نے جب کیا تو پھر یہ خیال میرے ذہن سے آؤٹ ہو گیا کہ نہیں اب میں مدیر بنا تو اپنی تمام تحریر چھاپ دوں گا. بات تو سنیے، قبضہ آپ نے کیا ایک دن میں چھوڑ دیا، یہ کیا قبضہ ہوا؟ یہ 5-7 سال تو رہنے چاہیے. لیکن میں سول سے تعلق رکھتا ہوں. اتنا بہترین وہ لگا، اور اس دوران ہم نے ایسے زبردست انداز میں کام کیا تمام ٹیم نے کہ جو ہماری جس ٹیم نے ہمیں منتخب کیا تھا ایک دن کے لیے، وہ ٹیم ہی جب ہمارے سے ملنے آئی تو ہم نے کہا آپ کون ہے بھائی، ہم تو جانتے ہی نہیں. اور اسی چیز کو کاشف بھائی نے بعد میں اس پہ جو ہے اپنے اس مضمون میں اس مداد نے لکھا بھی کہ جب میں دفتر میں آیا تو مجھ سے پوچھ رہے بھائی آپ کون صاحب ہیں. تو بہرحال جیسا بھی ہے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا ہر سال تیرا ہی ساتھ ہے، ساتھی تو زندہ باد. صحیح راہ سب کو دکھاتا ہے. بلندی پہ اس کا ستارہ رہے گا، ہمارا ہے ساتھی ہمارا رہے گا. دکھاتا ہے یہ راہ میر عرب کی، جلاتا ہے مشعل یہ علم و ادب کی، سیاہی مٹاتا ہے تاریک شب کی، برائی مٹاتا ہے رنگ و نسب کی، برائی مٹاتا ہے رنگ و نسب کی. محبت کا زمزم بہاتا ہے ساتھی، صحیح راہ سب کو دکھاتا ہے ساتھی. محترم مہمانان گرامی، خواتین حضرات اور نوجوان اہل کرم، السلام علیکم. دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اپنے قیام کے بہت ہی تھوڑے عرصے کے بعد اس نے جہاں باقی شعبہ زندگی کے لیے مختلف سرگرمیوں کا آغاز کیا تو اس کے ساتھ ہی بچوں کے ادب کو بھی اس نے فراموش نہیں کیا، بلکہ اس کے حوالے سے اپنے کام کا آغاز کیا. اس حوالے سے
दावा अकेडमी ने जहां बच्चों की तबादुशात का आगाज़ किया, उसके साथ साथ वो नौजवान अहले कलम जो मुख्तलिफ रसाइल में लिख रहे थे उनके लिए तरबियती प्रोग्रामों का आगाज़ किया। और ये आगाज़ पहले मरले पे कौमी सतह का था, उसके बाद सूबाई सतह का शुरू हुआ। और इसके बाद ये था कि वो पर्चे जिनमें बच्चों के ये लिखने वाले तबादुमाई करते हैं उनको भी एक प्लेटफार्म पर जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। और 1989 में पहली मरतबा मुल्क भर से शाया होने वाले 18 पर्चों के मदीरान को जमा किया गया इस्लामाबाद। और उस वक़्त जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह इतनी तुंद रो नहीं थी, उस वक़्त 18 पर्चे थे। और आज जबकि 400 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, PTV के साथ साथ बेशुमार चैनल्स आ चुके हैं, बेशुमार आया जाते हैं, तो अब मैं देखता हूँ कि उस वक़्त 18 पर्चे थे तो आज 36 नहीं, बल्कि आज भी मैंने एक नया पर्चा देखा और 2 दिन पहले एक और पर्चा, और एक और पर्चा जो है वो अगले माह शायद शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस महीने, इस साल के वस्त तक 40 पर्चे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तो कतन मायूस नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम यूरोप को, अमेरिका को और दूसरे माल को देखते हैं तो वहाँ मीडिया यहाँ से बहुत तेज़ रफ्तार है, मगर वहाँ प्रिंट मीडिया भी इतना कमज़ोर नहीं है। वहाँ शरह खानगी और लिखने पढ़ने का रुझान जो है वहाँ इतना मजबूत और मौसर है कि वहाँ अगर आप आज के दौर में भी देखें कि हैरी पॉटर जो है वो 1 करोड़ की तादाद में छपता है नावल, और हमारे यहाँ उसका अगर मुआवजा करें तो 1000 किताब जो महबूल मकबूल छापे या अली संसादे छापते हैं तो 1000 का एडिशन जो है वो साल 2 साल तो ले ही जाता है। तो ये अलबत्ता ये कि हमारे यहाँ काम करने के तरीके, टेक्निक्स वगैरह, इसको देखने का है कि आया हम ये है वो उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब इश्तियाक अहमद बच्चों के नावल लगा हैं, उन्होंने 1000 नावल लिखे, अब भी लिख रहे हैं। और आप देखें कि हमारे यहाँ जो पर्चे छपते हैं, नौनिहाल है, तालीम तरबियत है, अब फूल है, ये 3 बड़े अदारों के बड़े पर्चे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई पर्चा भी 50,000 से ज़्यादा का छपता हो, मगर इसके मुकाबले में एक अखबार ने बच्चों का इस्लाम के नाम से हफ्तावार एडिशन शुरू किया। अब आप यकीन कीजिएगा कि वो हर हफ्ते 1 लाख से ज़्यादा छपता है। अगर महीने में 4 हफ्ते हैं तो 4 लाख, महीने में 5 हफ्ते तो 5 लाख। इससे आप अंदाजा करें कि उन्होंने अपना जो नेटवर्क बनाया किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से। तो अब यह है कि उस अखबार को चाहे हफ्ता भर में कोई लेता ना लेता हो, मगर इतवार को अखबार इसलिए लेते हैं कि बच्चे उसको पसंद करते हैं। तो इसलिए ये हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कारोबारी तरीके हैं, यानी एक बहुत अच्छा मदीर हो सकता है, बहुत अच्छे लिखने वालों की इससे मामलत हासिल हो सकती है, मगर मार्केटिंग जो है वो उससे ज़्यादा एक अहम फन है, जिससे हमारे मदीरान या पर्चे चलाने वाले जो हैं उनकी इंतजामिया को उसके गुण नहीं आते, उसकी टेक्निक्स नहीं आती। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस फील्ड में, इस मैदान कार में हमें नए सिरे से सोचना होगा कि हमारे ये पर्चे जो 5000 से 10,000, 15,000, 30,000 छपते हैं, इनको किस तरह से हम, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में शरह खानगी की कमी के बावजूद फिर भी लाखों बच्चे हैं जो तालीमी इदारों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उन तक कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पहुँच पाते, क्यों उन तक रसाई हासिल नहीं होती। ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से दावा अकेडमी को भी, बच्चों के रसाइल के मदीरान को भी, और वो बड़े बड़े अदारे जो मुख्तलिफ नेटवर्क उनके इस तबादुशात के हैं, उनसे मिल के ये कुछ इस हवाले से हमें आगे बढ़ना होगा। के बाद मैं दावत दूंगा मेरे और आपके बुजुर्ग मुल्क के मारूफ शायर, जाने क्या सोच कर, जाने क्या देख कर, हाथ से रख दिया आईना देखकर, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। और वो एक शेर जो इनका बहुत पसंद आया, मैं एक तन्हा पेड़ की सूरत हाँप रहा हूँ सहरा में, वक्त की आंधी पूछ रही है, वक्त की आंधी पूछ रही है, अब भी हिम्मत बाकी है, अज़्मो हिम्मत के कोहे गिरा। जनाब प्रोफेसर इनायत अली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़रा तसर्रुफ करूँगा कि 6 हफ्ते से खांस रहा हूँ और हुआ बेजान हूँ मैं। अब भी खांसी पूछ रही है, अब भी हिम्मत ना। अल्हम्दुलिल्लाह हर अवार्ड के मौके पर मुझे तबर्रुक के तौर पर याद कर लेते हैं ये लोग। इस मरतबा महरूमी का एहसास था। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह गया और लाहौर में आज ही के दिन एक मुशायरा था, लेकिन इन लोगों की हाय लग गई, वो मुशायरा मनसूख हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ इनके साथ शरीक हूँ। और ये कि अभी आपने एक मंजूम तबसरा सुना और बहुत ही जामे तारुफ था साथी का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। मोहतरम ताहिर मसूद साहब ने, खोखर साहब ने, आपने जो कुछ फरमाया बस वही समझिए मेरे दिल की आवाज़ थी। जो लिखने वाले हैं उनके सामने एक आयत रहे तो इंशाअल्लाह उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा और अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होंगी। और वो आयत है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आप में से हर शख्स को अल्लाह ताला ने सलाहियत अता की है और इस सलाहियत का फ़ायदा दुनिया में शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, अवार्ड भी है। लेकिन इस पर सवाल किया जाएगा कि इस सलाहियत तुमने किस मसरफ़ में इस्तेमाल की थी। ये मसरफ़ दुनिया के नामवरी भी हो सकता है, मकबूली भी हो सकता है, हर जगह तहसीन भी हो सकता है, लेकिन खैर के लिए। और मोदी ने लिखा है कि अदब की 3 किस्में हैं। एक किस्म है वो जो खैर को फरोग देने वाली, एक वो जो तफरीह के लिए है, और कुछ तहरीर ऐसी होती हैं जो मनफी जज्बात को उभारती है। तो पहला मुस्तहसन है, दूसरा चलिए मुस्तहब है, लेकिन तीसरा अदब शोहरत के लिए हो और मनफी जज्बात को, मनफी इक़दार को आगे बढ़ा रहा हो, उससे अल्लाह ताला से पनाह तलब करना चाहिए। मुझे सिर्फ हाज़िरी देनी थी, कुछ अर्ज़ नहीं करना था, लेकिन कुछ बच्चे भी यहाँ हैं तो एक नज़म सुना सकता हूँ बच्चों की। बत्तख बोली क़ै 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 मेरी आँखें दुखती हैं, कोयल बोली कू 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 अल्लाह शाफी अल्लाह छू, कौवा बोला काएं काएं सारे साथी मिलकर खाएं, चिड़िया बोली चें 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 मेरे बच्चे छोटे हैं, अंडों में से निकले हैं अल्लाह अल्लाह करते। शायद अगर आपने ये लतीफ़ा पहले नहीं सुना हो तो सुन भी लीजिए और लताइफ में शामिल कर लीजिएगा कि एक मुर्गी अंडे से रही थी, 3 अंडे थे। दुआ की के बारी ताला ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, पुरफतन है, बुराइयाँ फैली हुई हैं, मनफी अक़दार हैं। अल्लाह मेरे बच्चों को तू इन बुराइयों से बचाना, नेक और सालेह पैदा करना। चुनांचे जब पहला बच्चा निकला तो उसके हाथ में तस्बीह थी। मुर्गी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा पहला बच्चा माशाअल्लाह नेक साबित हुआ है। दूसरा बच्चा निकला तो माँ ने कहा बेटा ये दाना तो चुग लो। उसने कहा क्या इफ्तार का वक्त हो गया? नहीं तो अच्छा। तीसरा बच्चा इंतजार के बावजूद नहीं निकला। 1 दिन 2 दिन, रमजान का महीना था। माँ ने पूछा बच्चे बेटे बाहर आओ ना। कहने लगे अम्मी मैं एहतिकाफ में बैठा। तो
साथी के मुदीर भी माशाल्लाह चौथे अंडे से निकला नहीं, ये साथी के मुदीर भी माशाल्लाह अंडे से रहे हैं। नौजवान साथी माशाल्लाह अपनी सलाहियतों के साथ। मुर्गा और अंडा सेना कुछ मिल नहीं रहा। नहीं, मुर्गा और अंडे सेना, अभी मैं मीरपुर कश्मीर में गया था, तो मुल्ला बेचारा हमेशा हदफ रहता है तनकीद का। चुनांचे जो साहब कंपेयरिंग कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने पता यही कहा कि मुल्ला और मुर्ग में यूं तो मुशावहत यूं भी है कि दोनों अजान देते हैं और दोनों के सर पर कुछ न कुछ होता है, लेकिन कते में उन्होंने बात वो कही तो ये थी कि दोनों मुर्गी पसंद होते हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा मैं हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। मुल्ला बेचारे पर इल्ज़ाम है मुर्गी खाने का, तो मौलवी मुर्ग भी खा ले तो क़यामत आ जाए। अच्छा, वहाँ मिनिस्टर वगैरह सब मौजूद थे आज़ाद कश्मीर। मौलवी मुर्ग भी खा ले तो क़यामत आ जाए और मुल्क खा जाए मिनिस्टर तो कोई बात नहीं। मुल्क खा जाए मिनिस्टर तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मौलवी और मिस्टर का मुकाबला रहता ही है, तो मौलवी ने बर्दाश्त कर लिया, मिस्टर तैयार हो। किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखे कोई, किसी मिस्टर को गधा कह के तो देखे कोई। हाँ, गधों को कहो मिस्टर तो कोई बात नहीं। गधों को कहो मिस्टर तो कोई बात नहीं। एक साहब ने कहा था कि मिसरा था ना कि कोई पत्थर से न मारे, दीवाने को तो गिरा लगाई थी कि इसको बेहोशी का ऑर्डर सुना दो, कोई पत्थर से न मारे। तो मैंने कहा कि उस हवाले से भी सुन लीजिए कि कोई पत्थर से न मारे तेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे तेरे दीवाने को। अक्ल पर पड़ गए पत्थर तो कोई बात नहीं, अक्ल पर पड़ गए पत्थर तो कोई बात नहीं। और एक धड़का सा लगा रहता था बीवी को, मगर अब जो इंश्योर्ड है शोहर तो डायना के लिए, उसको काफी दिन पहले गई थी, डायना के लिए घर घर सफ़े मातम बिछ जाए, डायना के लिए घर घर सफ़े मातम बिछ जाए, मर गए भाई दिलावर तो कोई बात नहीं। तो मुझे पता नहीं आप उससे क्या तवक्को रखते थे। सरपरस्त के माने तो यही थे कि मैं कलम चलाता रहूं, जुबान चलाने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने कलम तो चला दिया था। और इनका ममनून हूँ कि अपने सरपरस्तों को ये भी याद रखे हुए हैं, वरना एक नया ट्रेंड तो यूरोप में और अमेरिका में ये है कि वालिदैन को हॉस्टल में एक कार्ड भेज दिया करते हैं साल में, मदर्स डे ग्रीटिंग कार्ड और फादर्स डे ग्रीटिंग कार्ड। इनकी मोहब्बत है कि हमेशा बुला लेते हैं मुझे। अल्लाह ताला इनकी सही में कबूल करे, इनकी सलाहियतों में इजाफा करे, नीयतों में अखलात फरमाए। शायर ने कहा था कि रास्ते बंद किए देते हो वीरानों के, रास्ते बंद किए देते हो वीरानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। तो वो अब वो रिवायत बस्ती तक आ गई, मेहमानों के रास्ते के अलावा शहर के रास्ते भी अब बंद हैं। तो मैं वहाँ जो कुछ सुनाने वाला था यहाँ सुना सकता हूँ, वरना बाज़ जगह तो जब कुछ सुनाता हूँ तो वहाँ से नाम मेरा निकल जाता है। रात एक मशारा था डिफेंस लाइब्रेरी में, तो पिछले मशारे के हवाले से एक साहब आए और कहा साहब मैं मौजूद था वहाँ, डिश बन रही थी, मैं तो रियाजमंद हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन एक कर्नल साहब ने एतराज़ किया कि इनका नाम आप निकाल दें। तो माफ़ कहने का मुझे अफसोस है, आपका नाम वहाँ से निकल गया, मैं क्या अर्ज़ करूँ, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। मैंने कहा आप क्यों शर्मिंदा होते हैं भाई, अगर मेरा नाम निकल गया तो मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, मैं शाद हूँ कि हूँ तो किसी की निगाह में, किसी ने नोटिस तो लिया मेरी बात का। इस तरह इस्लामाबाद में भी ईद के मशारे में बुलाया जाता था, लेकिन गुज़श्ता ईद पर मेरे शागिर्द को हैदराबाद से बुलाया, मालूम हुआ कि वहाँ भी
गवारा नहीं है उस किस्म का कलाम। मैं तो वहाँ तो सेंसर होता है, अगर मैंने वहाँ कभी सुनाया भी रिकॉर्डिंग में तो ये कहकर सुनाया था कि ये एक कता सेंसर के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगली बार तो उन्होंने कहा नहीं सेंसर के लिए कुछ नहीं सुनाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे तो मजमा मौजूद है ना। तो इस्लामाबाद से भी दरबंद हुआ। एक मुल्क में भी दाखिला बंद हो गया था, एक नज़म सुनाई दुबई में, वो नज़म यहाँ सुना सकता। ये ग्लोबल हमद और OIC का तराना। मेरी आवाज़ अगर साथ देगी तो देखी शायद हक़ अदा हो सके उस अक़ीदत और एहतराम का जो इसकी मुतक़ाज़ी है। OIC का तराना और ग्लोबल हमद। या हाफिज़ अमरीका या नासिर अमरीका, या हाफिज़ अमरीका या नासिर अमरीका, है तेरे सना ख्वाम और ताबे फरमान, थामे अक़ीदत से अज़मत का तेरी परचम, एक तू जो हमारा है फिर हमको भला क्या गम, हर दुख की दवा तू है, हर जख्म का तू मरहम, तेरी जो नजर तूने जाएंगे वहीं मरहम, तू हाफिज कुल आलम, तू नासिर कुल आलम, अमरीका व अमरीका है विर्द ज़ुबान हरदम, या हाफिज़ अमरीका या नासिर अमरीका, दुनिया में फकत सच्चा एक तेरा सहारा है, वो भी अब कमजोर पड़ रहा है, दुनिया में फकत सच्चा एक तेरा सहारा है, हर रंजो मुसीबत में बस तुझको पुकारा है, तुझ पर दिलो जां क्या है, ईमान भी वारा है, हर दोस्त तेरा हमको जी जान से प्यारा है, जो भी तेरा दुश्मन है दुश्मन वो हमारा है, तेरी ही अताओं पर अब अपना गुजारा है, दिलवाए किसी से भी राज़िक़ तू हमारा है, या राज़िक़ अमरीका या राज़िक़ अमरीका। आखिरी बंद है। पानी में इसलिए नहीं पी रहा कि मुझे याद है कि एक मशायरे में मेरी उम्र के एक बुजुर्ग कलाम सुना रहे थे और ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, अंदाज़ा ये था कि शायद आइंदा मशायरे में शिरकत न कर सके, चुनांचे ये मौसम ये बाहर आए ना आए सुनाए जा रहे थे, पहले दाद मिली बेदाद मिली, फिर ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता बज़्म का ये हाल होता है, इधर से ये सुनाते हैं उधर से सब सुनाते हैं, लेकिन वो सब के नहीं सुनाए जा रहे थे। एक नौजवान को शरारत सूझी बल्कि एक तरकीब सूझी कि साइलेंसर लगाया जाए, चुनांचे वो पानी का गिलास लाया और मुस्कुराता हुआ ज़रा तकल्लुफ़ से पेश किया। बुजुर्ग ने थाम तो लिया, लेकिन इससे कि पहले होठों तक आता एक सामे बोला, अब ये पानी मत पीजो ताज़ा दम हो जाएगा। बस एक दम सुना रहा हूँ, इसलिए ताज़ा दम नहीं होना चाहता। आखिरी बात है, असल में जब हाथ में लिया तो हाथ की जितनी रगे जहाँ हाथ की इतनी लकीरें थी रगेजा हो गई, इतना ये ठंडा है कि मैंने कहा ये आखिरी बंद शायद मैं न सुना सकूं, बिल्कुल चौक हो जाएगा, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो आखिरी बंद है, जो तेरी तलब होगी हम उससे सिवा देंगे, एक तेरे इशारे पर
हम जान लड़ा देंगे, प्यारों को कटा देंगे, ख्वाबों को सुला देंगे, प्यारों को कटा देंगे, ख्वाबों को सुला देंगे, खुद अपने नशे मन को हम आग लगा देंगे, फिर आग के शोलों को डॉलर की हवा देंगे, मक्तल में तहे खंजर जीने की दुआ देंगे, यूं शाने वफादारी दुनिया को दिखा देंगे, या हाफिज़ो अमरीका या नासिरो अमरीका। अब एक रबर सुनिए वर्दी के हवाले से। मौलवी मस्जिद और मकतब से ताल्लुक़ रखे, हर जगह टांग अड़ाने की ज़रूरत क्या है? हौसले मैयत के लिए मैं उसे बुलवा लेंगे, पार्लियामेंट में आने की ज़रूरत क्या है? अच्छा भाई आ गया तो अब तो कुछ पार्लिमानी होते हैं, तकाजे होते हैं, उनको पूरा करना ही। एक ही रट लगा रखी है कि वर्दी उतारो। अरे कि तूने पहनाई थी। अल्लाह को इख्तियार है मनसब जिसे भी दे, अल्लाह को इख्तियार है मनसब जिसे भी दे। मुल्ला जो जल रहे हैं तो बेशक जला करें, सब जलने और जलाने। देखिए मुल्ला जो जल रहे हैं तो बेशक जला करें, दिल की जलन न कम हो तो हुजरों में बैठकर जलतू जलालतू का वजीफा पढ़ा कर। वापस जो कारगिल से क्लिंटन ने कर दिया वो मसरफ नहीं रहा ना। वापस जो कारगिल से क्लिंटन ने कर दिया, शहरों में करना है तो फौजी भी क्या करें, शहरों में करना है तो फौजी भी क्या करें। और यूं भी है उनका फर्ज कि हर चंद साल बाद जमहूरियत की जुल्म को सुलझा दिया कर। बुशर्ट वाला चलिए, लेकिन उससे पहले जनाब सदर उम्रा करने पहुंचे। मिले क्या? अनमोल रहमत के खजाने मिले, अनमोल रहमत के खजाने। मगर एहराम जब बांधा तो सोचा ये वर्दी क्यों उतरवा दी खुदा ने, ये वर्दी क्यों उतरवा दी खुदा ने। आखिरी खता यूं है कि मुल्लाओ तो तुम वर्दी उतरवाने चले हो, कोई इस काम का एक्सपर्ट भी है? अबे मुल्लो तुम्हें ये भी खबर है कि इसके नीचे एक बुशर्ट भी है। लेकिन वो बुशर्ट भी खिसकती जा रही है। चुनांचे वजीर रूस के वजीर आजम को बुलाया गया है। मतलब ये है, आपने लतीफ़ा सुना होगा ना कि प्याज खा लोगे, कहाँ खा लेंगे, कितनी खा सकते हो? पाव भर खा लूंगा, और अगर न खाया तो जो तुम चाहो, कहने के 100 जूते मारेंगे, मंजूर है। चटांग पर खाई थी, क्या नहीं खाई जाएगी, फिर जूते ही मार लो। 20 जूते पड़े थे, कहने नहीं प्याज खा रहा। आधा पाव तक पहुंचे, कहने नहीं बहुत जलन हो रही, नहीं खा। फिर जूते ही मार लो। फिर आखिर में क्या हुआ कि 100 प्याजे भी खाई और 100 जूते भी खाई। ये साथी की कंपोजिंग और डिजाइनिंग में इनका अहम किरदार रहा है। जनाब अरशद शमीम, अरशद शमीम साहब अपना अवार्ड वसूल करेंगे। साथी की सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से एक अहम नाम लाल बख्श साहब अपना अवार्ड वसूल करेंगे जनाब डॉक्टर ताहिर मसूद से। बेहतरीन कार्टूनिस्ट का अवार्ड हासिल करने वाले फुरकान बहाब साहब तशरीफ ले आए हैं। उनसे गुजारिश है कि अपना अवार्ड डॉक्टर ताहिर मसूद से वसूल करें। फुरकान बहाब आलम इस्लाम नंबर, जिसे बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से देखा गया। ये टाइटल फुरकान बहाब ने डिज़ाइन किया था और ये रसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा पुरकशिश नज़र आया था। बेहतरीन टाइटल का अवार्ड हासिल किया है सैयद मोहम्मद साकिब जैदी। किस माह का टाइटल था? ये अप्रैल 2006 का था। सीरत नबी।
یہ بہت خوبصورت ٹائٹل تھا اور اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا. اس ٹائٹل پر سید محمد ثاقب زیدی صاحب ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. خصوصی ایوارڈ برائے سائنسی مضامین ظفر شمیم. یہ پورے سال ساتھی کے اندر خصوصی طور پر سائنسی مضامین لکھتے رہے ہیں اور انہوں نے اس میں ایوارڈ حاصل کیا ہے ظفر شمیم. خصوصی ایوارڈ برائے تاریخی مضامین یہ حاصل کیا ہے جناب مظہر یوسف زئی صاحب. یہ ہمارے بزرگ رائٹر ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں ساتھی سے اور اس میں تاریخی مضامین لکھتے ہیں جناب مظہر یوسف زئی صاحب. خصوصی ایوارڈ برائے 2005 اور وہ جو ناول تھا جسے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اب بھی اکثر بچوں کی گفتگو کا مرکز بنا ہوا ہے, گوریلا فائٹرز شان مسلم. حبیب احمد حنفی ان کا اصل نام ہے اور شان مسلم کے نام سے یہ گوریلا فائٹرز لکھتے رہے. سائنسی مضامین سال 2006 خصوصی ایوارڈ حاصل کیا ہے کاشف زیدی. کاشف زیدی صاحب پچھلے سال تک ادارہ ساتھی سے وابستہ تھے اور آپ نے جو ساتھی میں مختلف سائنسی کیپشنز اور سائنسی معلومات دیکھی ہیں وہ انہی کا کارنامہ ہوا کرتی تھی. سید محمد کاشف زیدی. نثار احمد ہاشمی بہترین سفر نامے پر ایوارڈ حاصل کریں گے جناب ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب سے. سفر نامہ کہاں کا تھا بتائیں گے آپ کچھ؟ ادھر دیکھیے. لاہور کا سفر نامہ ہے نا, بہت اچھا. ادھر دیکھیے. یہ انہیں کو دے دینا. مریم روشن صاحبہ کی ہمشیرہ ان کا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. اگلا ایوارڈ ملا ہے دیوانے دو کو, لیکن یہ خود دیوانے نہیں ہے, لکھی ہے پیر نوید شاہ نے. پیر نوید شاہ یہ ٹنڈو جام سے تشریف لائے ہیں. پیر نوید شاہ صاحب ان کی تحریر تو جام لکھے ہوا چھوڑ ہی چنڈے جام جو آئے. ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں کہ جو میں نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا جو رسالہ خریدا میں نے پہلے وہ ساتھی, اس وقت اس کی قیمت 1 روپیہ تھی اور غالباً اس وقت جو ایڈیٹر تھے سعود کمال صاحب تھے, وہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا کوئی میگزین خریدا جس نے مجھے اکسایا لکھنے کی. اور الحمدللہ آج مجھے 18 سال ہو گئے لکھتے لکھتے اب KTN جوائن کر لیا ایز اے رائٹر. الحمدللہ. ویسے تو جن تحریروں کو انعام دیا جاتا ہے وہ کامیاب لکھاری کہلاتے ہیں, لیکن ایک یہ تحریر ہے جس کا نام ہے میگزین برائے ناکام لکھاری اور اس میں ایوارڈ حاصل کیا ہے نائلہ صدیقی صاحبہ نے. ناکامی پر بھی انعام مل جاتا ہے. اگست 2005 میں بہترین تحریر پر ایوارڈ حاصل کیا ہے جناب آصف جاوید نقوی صاحب نے. آصف جاوید نقوی یہ بحرین سے تشریف لائے ہیں, وہاں جو کرتے ہیں اور اتفاق سے یہ ستمبر 2000 جو سالنامہ تھا اس میں 3 انعامات ہیں. ستمبر 2005 میں اس میں جو انعام حاصل کیا ہے مریم سرفراز صاحبہ نے. ان کی تحریر کا نام تھا پہنچی وہیں پہ. مریم سرفراز, یہ مریم ظہیر کے نام سے لکھتے رہی ہیں. کون سی والی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو کاشی نہیں ہے تو ان کی مداح ہے ان کی تحریروں کے واسطے. اور ڈاکٹر صاحب کا یہ سلام کریے, دعا کریے, یہ کریے. اکتوبر 2005 میں بہترین تحریر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے حفصہ صدیقی صاحبہ نے. ان کی تحریر کا نام ہے خوشبو. حفصہ صدیقی صاحبہ. مرغیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جو ایوارڈ ہے وہ جس تحریر پر دیا گیا ہے وہ دادا جان کی مرغی. فوزیہ خلیل صاحبہ, نومبر 2005. دادا جان کی مرغی. اچھا دسمبر 2005 یہ قائد اعظم نمبر تھا اور اس میں جو 2 تحریریں ہیں جن کو انعام دیا گیا ہے. پہلی تحریر جو جیتی ہے اس کا نام ہے جیت. منیر احمد راشد کمانڈو 4 کے یہ رائٹر رہے ہیں. اور اب کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اب تو بہت کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جناب منیر احمد راشد اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. وصول نہیں کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں. آپ رہیں گے تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی ہماری. جنوری 2006 میں بہترین تحریر جو قرار پائی ہے اس کا نام ہے قصہ بکرا منڈی کا.
قصہ بکرا منڈی کا تحریر کا نام ہے اور یہ رائٹر ہے حمیرہ خاتون. فروری 2006 میں بہترین ایوارڈ حاصل کیا ہے صفیہ سلطانہ صدیقی صاحبہ نے. ان کی تحریر کا نام ہے اونٹ بن جاؤ. صفیہ سلطانہ صدیقی صاحبہ, ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانا بھول گیا تھا. ڈاکٹر صفیہ سلطانہ صدیقی صاحبہ ہے, ساتھی کی بہت پرانی رائٹر ہے. مارچ 2006 بہترین تحریر قرار پائی ہے پرفیکٹ ماموں سیما صدیقی. جی جو اگلی تحریر ہے اس کا نام تو صرف 3 منٹ ہے, لیکن جب بات کرتے ہیں تو بہت وقت لیتے ہیں. جناب حماد ظہیر صاحب, صرف 3 منٹ. اگر وہ تحریر کے عنوان کی طرح گفتگو بھی ایسی کیا کریں تو اور مزہ آئے گا. مئی 2006 میں بہترین تحریر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے شازیہ فرحین نے. ان کی تحریر کا نام ہے جب وہ جاگے. شازیہ فرحین. ہمارا اگلا ایوارڈ جن صاحب نے حاصل کیا ہے, بہت کم بولتے ہیں لیکن بہت اچھا لکھتے ہیں, قاسم بن نظر. ان کی تحریر کا نام ہے دلشاد خانپوری پر کیا گزری. اکثر مزاحیہ تحریریں لکھتے ہیں اور اتنے ہی دلچسپ آدمی ہیں, لیکن یہ اپنی گفتگو سے اس کو ظاہر نہیں کرتے. یہی دلچسپی کا نام ہے, ان سے کچھ کہلوائیے نا. اگلی تحریر اگست 2006 ستاروں کی کہکشاں ثناء العزیز. ستاروں کی کہکشاں, چاندوں کی تو نہیں. اگلا انعام ہے جو جس کا عنوان ہے کبوتر اور گلہری. جناب عارف شین روہیلا صاحب. کبوتر اور گلہری حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں جناب عارف صاحب. ستمبر 2006 میں سالنامے کے اندر جو تیسری بہترین تحریر قرار پائی ہے اس کا نام ہے چاند کی وصیت. چاند کی وصیت وقار محسن. نومبر 2006 میں بہترین تحریر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے مہوش شاہ نے. ان کی تحریر کا نام ہے ایسا بھی ہوتا ہے. مہوش شاہ. عالم اسلام نمبر میں جو دوسرا ایوارڈ ہے اس کے رائٹر ہیں سعید عباس اور تحریر کا نام ہے خطرناک وار. سعید عباس. بہترین شاعر 2005 بہترین شاعرہ ہیں رخسانہ نقوی. انہوں نے 2005 میں بہترین شاعرہ کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. میں گزارش کروں گا کہ وہ کلیم چغتائی صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. رخسانہ نقوی. یہ اصل میں جو شاعری کے اوپر ایوارڈ یہ سال بھر جو رسمیں آتی رہی ہیں. کے بعد بہترین شاعر 2005 ہمارے ایک بزرگ شاعر ہیں اور ساتھی سے بڑی محبت کرتے ہیں جناب انوار احمد صاحب. بہترین شاعر 2005 جناب ضیاء الحسن ضیاء. سال 2006 میں بہترین شاعر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے جناب عبد القادر صاحب. ہمارے بہت پرانے شاعر اور ساتھی میں ہی لکھتے ہیں. اگلا ایوارڈ جناب شاعر علی شاعر. سال 2006 میں بہترین شاعر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے. ایوارڈ کی فہرست میں اگلا نام جناب عباس العظم. بہترین شاعر 2006 عباس العظم صاحب. جناب برکت چنّا صاحب مدیر ماہنامہ ساتھی سندھی ساتھی کے مدیر ہیں. یہ آپ نے ساتھی کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ بیک وقت 2 زبانوں میں شائع ہونے والا واحد ماہنامہ, تو یہ حیدرآباد سے سندھی زبان میں شائع ہوتا ہے. برکت چنّا صاحب اس کے مدیر ہیں.
کروں گا برادر سیف الدین صدر بدم ساتھی کراچی سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ ہمارے مہمانوں میں ایوارڈ تقسیم کریں. ایک ایوارڈ تو ہمارے اس مدیر کے لیے ہے جس نے صرف ایک دن کے اندر ہی ایسی کارکردگی دکھائی تھی کہ بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا. قاضی حسیب عالم. ہمارے ایک مہمان مدیر ماہنامہ انوکھی کہانیاں کے مدیر جناب محبوب الہی مقمور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب محبوب الہی مقمور صاحب، آپ ماہنامہ انوکھی کہانیاں کے مدیر ہیں. ادبی ماہنامہ شائع ہوتا ہے مہراب پور سے شاہین کے نام سے. اس کے مدیر منور علی منور صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. جناب منور علی منور صاحب مہراب پور سے تشریف لائے ہیں اور شاہین کے مدیر ہیں. پہلی یادگاری شیٹ جناب ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کے لیے. ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا ایوارڈ کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر افتخار کھوکر صاحب سے کہ وہ اپنی یادگاری شیٹ قبول کریں. قبول اصلاح ہو گئی. ادھر دیکھیے. ملتمس ہوں جناب پروفیسر عنایت علی خان صاحب سے کہ وہ اپنی یادگاری شیٹ قبول کریں یا وصول کریں. شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. بچپن میں سنا تھا کہ بانو وارے باندھی کھائے گھر کی بلا گھر سے نہ جائے. شکریہ آپ کا. اچھا مسکرانا تمہیں ادھر دیکھ. میرے بجائے یہ مسکرا رہے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. ہم اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یا اللہ یا رب العالمین، ایک مقصد کے لیے ساتھی 30 سال سے سرگرم عمل ہے. یا اللہ تو اپنے فضل کرم سے اس کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرما. اس کے لیے کام کرنے والوں کو، اس ملک کی نئی نسل کو اس کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے اس کے وسائل